إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دینی ایمانی بھائیوں، میں نے اللہ کی حمد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد قرآن حکیم کی ایک چھوٹی سی سورت اور نبی پاک علیہ السلام کا ایک مبارک ارشاد آپ کے سامنے پیش کیا ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے صحیح بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور ہم سب کو صحیح سمجھنے کی سعادت بخشے. میں گفتگو کی ابتدا اس جملے سے کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی کا تصور ہر مذہب کے لوگوں میں رہا ہے. قربانی کا تصور ہندوؤں، غیر مسلم بھائیوں کے بعض تیوہاروں اور بعض استھانوں پر بلی چڑھانے کا یا قربانی کا ذکر موجود ہے. اسی طریقے سے یہودیوں کے خاص تیوہاروں میں قربانی کا ذکر موجود ہے. عیسائیوں کی بائبل میں متعدد مواقع پر قربانی کا ذکر ملتا ہے. سکھوں کے یہاں ان کے تہواروں پر بکروں کو اور مویشیوں کو قربان کرنے کا ذکر ملتا ہے. اسی طریقے سے اسلام سے پہلے عرب کے اندر زمانے جاہلیت میں مینا کے اندر لوگ بتوں کے نام پر جانوروں کو قربان کیا کرتے تھے. غرض اسلام آیا، ان تمام چیزوں کو اصلاح کرتے ہوئے، عقائد کی اصلاح کرتے ہوئے اور یہ بتاتے ہوئے کہ تمہارے یہ عمل مشرکانہ ہیں اور جاہلانہ ہیں، خام خیالی پر اور غلط عقائد پر ان چیزوں کی بنیاد ہے. قربانی کرنی ہے تو اللہ کی محبت میں اور ایسے طریقوں سے کہ نہ جانور کو تکلیف زیادہ ہو اور اس طریقے سے کہ اس کے گوشت کے اندر سے بہنے والا خون بھی نکل جائے تاکہ کسی کو نقصان دے اس کا گوشت نہ بنے. لیکن ہم دیکھتے ہیں اس ماحول میں حقیقت یہ ہے کہ پوری قوم پریشان ہے. دنیا کے بڑے بڑے پڑھے لکھے اور عقل مند انسان اور بڑے بڑے کاروباری اور بڑے بڑے تاجر اور بزنس مین، ان کے بھی حالات خراب ہو چکے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ آج دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ کاش یہ وبا جو کرونا وائرس کے نام سے ہمارے اور آپ کے درمیان آئی ہے، ہر آدمی اپنے عقیدے کے حساب سے اپنے مالک کو اور اپنے خالق کو پکار کر کہتا ہے کہ اس کو دور کر دیجئے، اس کو ختم کر دیجئے. بہت لوگ کاروبار سے ہاتھ دھو بیٹھے، بہت لوگ نوکریاں چھوڑ بیٹھے، بہت سے لوگ اس بیماری میں لقمہ اجل بن گئے، بہت سے بچے بھوک کی وجہ سے بھی مرے اور بہت سے بوڑھے آکسیجن نہ ملنے کی کمی سے اپنی جان گنوا بیٹھے اور بہت سے غریب اسپتالوں تک اپنے مریضوں کو نہ پہنچا پائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. دنیا نے تعاون بھی کیا، کچھ اچھے لوگ بھی آئے جنہوں نے آکسیجن فری میں تقسیم کیے، جنہوں نے گاڑیوں کا انتظام کیا،
جنہوں نے بچوں کی دواؤں کا انتظام کیا، جنہوں نے بوڑھوں کی خدمت کا انتظام کیا، جنہوں نے راشن کا انتظام کیا، روٹی اور کپڑے کا انتظام کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ہماری دجالی میڈیا کرونا وائرس کو جس انداز میں دکھا رہی ہے، جس انداز میں بتا رہی ہے، کچھ لوگ تو بیماری کی وجہ سے مر جاتے ہیں اور کچھ لوگ اس خوف سے مر جاتے ہیں کہ جو خوف اور دہشت اس بیماری کے نام پر لوگوں تک پروسی گئی ہے، پہنچائی گئی ہے، نیندیں اڑ گئی ہیں، آدمی فاسٹریشن کا شکار ہو گیا ہے۔ اور اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ بہت غلط طریقے سے ہمارے سامنے یہ خبریں چلائی گئی۔ وبائیں آتی ہیں، انسان پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں، موت کا ایک دن معین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جوں بقرعید کا وقت قریب آتا ہے، پھر ڈیبیٹ کا رخ مڑ جاتا ہے، پھر کلام بدل جاتا ہے، انداز چینج ہو جاتے ہیں، کچھ بکے ہوئے اور ہمارے اطراسی کی زبان میں ملے اور حافظ جی ڈیبیٹس میں بٹھا دیے جاتے ہیں تاکہ وہ تمام عالم اسلام کی بے عزتی کرائیں، اور اس بے عزتی کرانے کے لیے وہ اس پر پیسے لیتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، اور وہ پھر بیٹھ کر اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں اور بقرعید کے مسائلوں کے بارے میں اور قربانی کے بارے میں اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ اینکر ان کی رائے کو اور ان کے نظریے کو جس انداز سے ان کے منہ پر پھینک کر مارتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو ان اینکروں کی بات کا منہ توڑ اور معقول جواب دے سکے، جو ان کو ماحول بلند کر سکے، سکوت اور سناٹا ان کے اوپر طاری کر دے۔ کیا کوئی ایسا عالم نہیں ہے؟ ایسے عالم ہر خطے میں، ہر شہر میں، ہر قصبے میں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ بلاتے ان لوگوں کو ہیں جو اسلام کی ناک کٹانے کے پیسے پہلے لے چکے ہوتے ہیں اور اپنے شاعر کو بگاڑنے کے پیسے لے چکے ہوتے ہیں۔ سوال ہوتا ہے کہ آپ ہزاروں جانوروں کی قربانی کریں گے، معصوم جانوروں کا خون بہائیں گے، آپ جتنے جانوروں کا خون بہاتے ہیں آپ ان کے پیسے غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ معصوم جانوروں کا خون بہتا ہے، ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، اس سے کسی غریب کی، کرونا میں مبتلا ہوئے کسی خاندان کی اور کسی غریب گھرانے کی بچیوں کی شادیاں کر دی جاتی، رفاہی کاموں میں، اسپتالوں میں اور مریضوں کی بھی دوائیوں میں، اور مسلمان کہتے ہیں کہ اپنے نیوز چینل بنانے میں، اور دوسرے جو ضروری کام، ملی کام ہیں، ان پر خرچ کر دی جاتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ پہلے تو جہاں تک تعلق ہے پیسے کا، غریب لوگ جانور پالتے ہیں، ان سے جانور خریدے جاتے ہیں، ان کو منافع ہوتا ہے۔ جب مویشیوں میں خرید و فروخت ہوتی ہے، تجارت ہوتی ہے، تو تجارت سے فائدہ ہوتا ہے، اور یہ فائدہ اگر تجارت سے نہ ہو تو پھر سلاٹر ہاؤس میں کٹنے والے ہزاروں جانور جن کے گوشت دنیا بھر میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں، ان سے کیا ہوتا ہے؟ تجارت ہوتی ہے، ملک کی کرنسی مضبوط ہوتی ہے اور ملک ترقی کرتا ہے، تو وہاں پر نہ ان کی معصومیت کا خیال آتا ہے کہ وہ جانور کیوں ذبح کیے جا رہے ہیں، کیوں ان کے گوشتوں کو بیچا جا رہا ہے، کیسے ہیں لوگوں سے جانور خریدتے ہیں تو ان کو فائدہ ہوتا ہے، پھر گوشت کو سپلائی کرتے ہیں، جب فائدہ ہوتا ہے تو آپ اس فائدے کو وہاں دیکھتے ہیں، یہاں آپ کو فائدہ نظر نہیں آتا۔ یہاں پر بھی لوگ جب خریدتے ہیں جانور تو ان کو فائدہ ہوتا ہے جو بیچتے ہیں، اور جب قربانی کرتے ہیں تو ایک شاعر ہے، ایک ایڈنٹیفیکیشن ہے، ایک علامت ہے۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ ہمارے ملک میں 26 جنوری اور 15 اگست یوم آزادی کو بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے اور بڑے بڑے پروگراموں میں لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، کیوں پورے ملک میں ان 2 دنوں میں کروڑوں روپے کی لاگت میں خرچ آ جاتا ہے؟
پنڈالوں میں، غباروں میں، جھنڈوں میں، بچوں کی شیرینیوں میں، اور اسپیکروں کو بلانے میں، اور بیان کرنے والوں کی فیس دینے میں، بڑے بڑے نیتاؤں کی گاڑیوں میں تیل ڈلوانے کے لیے بتیرے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، بہت سی مالیت کو خرچ کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ 15 اگست کی تمام لاگت کو کرونا کے مریضوں میں، کرونا سے مبتلا ہوئے خاندانوں میں خرچ کرو۔ کہتے نہیں، اس سے حب الوطنی ہوتی ہے۔ وہ خرچ ٹھیک ہے، وطن سے محبت کے جذبات ابھارے جاتے ہیں، وطن کے تعلق سے بزرگوں کی قربانیاں یاد دلائی جاتی ہیں، اور ان سے ہم آہنگی پیدا کی جاتی ہے تاکہ بچہ وطن پر قربان ہو۔ ہمیں کوئی اشکال نہیں، ہم بڑے شوق سے 15 اگست اور 26 جنوری مناتے آئے ہیں، مناتے رہیں گے، لیکن جواب یہ ہے کہ یہ علامت ہے ملک کی آزادی کی، یہ علامت ہے کہ ملک میں آئین نافذ ہوا ہے۔ اس علامت کو بتانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں تو کرتے ہیں، کیونکہ ملک سے محبت ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ محبت کے جذبات پیدا کیے جائیں، بھائی چارگی کا پیغام دیا جائے، امت کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کیا جائے، یہ بتایا جائے کہ یہ ملک جتنا کسی گاندھی کا ہوتا ہے اتنا ہی کسی فخر الدین مراد آبادی کا ہوتا ہے، جتنا یہ ملک کسی آزاد کا ہوتا ہے اتنا ہی مولانا ابوالکلام آزاد کا ہوتا ہے، جتنا ہی یہ شہید بھگت سنگھ کا ہوتا ہے اتنا ہی یہ ملک شیخ الہند کا بھی ہوتا ہے۔ یہ دنیا کو بتایا جاتا ہے، اور اپنے بچوں کے ذہنوں میں یہ باتیں ڈالی جاتی ہیں کہ میری قوم کے بچوں، اسکول اور کالجز کے نصاب سے اپنے دماغوں کے اندر کبھی اس مایوسی کو مت لے کر آنا، دلوں کو کبھی مایوس مت کرنا کہ ہماری ہندی کی کتابوں میں، انگلش کے نصاب میں کہیں تو لکھا ہوا نہیں ہے فخر الدین مراد آبادی کون تھے، لکھا ہوا نہیں ہے حفظ الرحمان سیوانوی کون تھے، لکھا ہوا نہیں ہے اسماعیل دہلوی کون تھے، لکھا ہوا نہیں ہے سید احمد شہید کون تھے، لکھا ہوا نہیں ہے عبدالعزیز محدث دہلوی کون تھے، لکھا ہوا نہیں ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی کون تھے، لکھا ہوا نہیں ہے کہ ہمارے حافظ سامی شہید کون تھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون تھے، جعفر خانیسری کون تھے، اور احمد اللہ شاہ مدراسی کون تھے، مولانا محمد علی جوہر کون تھے، یہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تاریخ ہماری لکھی ہوئی نہیں، ان لوگوں کی لکھی ہوئی ہے جنہوں نے اس دیش پر 200 سال حکومت کی، جو ظلم کر رہے تھے اور لکھ رہے تھے، جو ظلم کر رہے تھے کتابوں میں درج کر رہے تھے۔ یہ تاریخ انہی کی لکھی ہوئی ہے، انہی انگریزوں کی لکھی ہوئی ہے، انہی کے تاریخ دان اس کا ذکر کرتے ہیں کہ مسلمان کی قربانیاں اس ملک کے لیے 80% سے زیادہ۔ میرے بھائیوں، وہ اس لیے کہ محبت دکھائی جائے، بھائی چارگی کا پیغام دیا جائے، بچوں کے اندر دیش کی محبت ڈالی جائے۔ قربانی بھی اسی ایجنٹیفیکیشن اور علامت ہے کہ وہ ہدایت، وہ خود سپردگی، وہ اللہ سے عشق، وہ اللہ کی محبت جو حضرت ابراہیم اللہ کی محبت میں بڑھاپے کے عالم میں ایک تمنا اور آرزو سے پیدا ہوئے بچے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر جاتے ہیں، اسی سے ہم آہنگی ظاہر کرنا ہے، اسی محبت کا ثبوت دینا ہے۔ اسلام میں اس کو محبت کا معیار قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آؤ اللہ سے اپنی محبت کا ثبوت دو۔ اور پھر یہ کہا گیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس قربانی کی وجہ سے لوگوں میں گوشت تقسیم ہو جائے گا، غریب لوگ گوشت کھا لیں گے اس لیے یہ قربانی ہوتی ہے؟ اس کا مقصد یہ نہیں ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ کو تمہارے گوشت کی حاجت نہیں ہے، وہ تمہارے خون نہیں دیکھتا، وہ تمہارے جانور نہیں دیکھتا، وہ دلوں کے اندر چھپی ہوئی محبت کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ تمہاری ہمدردی اور خلوص کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ تمہارے اخلاص کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اگر جانوروں سے محبت کی بات کرتے ہو تو تمام جانوروں پر پابندی لگاؤ کہ ایک بھی جانور نہ کٹے، بھنگی
بھی جانور نہ کاٹیں، سکھ بھی قربانی نہ کریں، یہودی بھی کوئی قربانی نہ کریں، عیسائی بھی اپنے پوتر اور مقدس تہوار میں کسی جانور کو ذبح نہ کریں۔ لگاؤ پابندی کہ تمہارے باغستانوں پر بڑی نہ چڑھائی جائے، لگاؤ پابندی، وہاں تمہیں معصوم جانوروں کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن جہاں بات اسلام کی آتی ہے تو پھر جانور معصوم ہو جاتے ہیں۔ بات ان کے عقیدے کی آتی ہے، بڑی بلی چڑھانا ضروری ہے۔ بات عقیدے کی آتی ہے تو جانور کو خود کے نام پر اور اپنے عقیدے کے بنیاد پر ذبح کرنا بڑا ضروری ہے۔ لیکن یہاں جھلکتی ہے اسلام سے دشمنی، یہاں دکھائی دیتی ہے اسلام کے ساتھ غلط فہمی۔ جب بات یہاں آتی ہے تو جانوروں سے محبت، پھر محبت تو ہر چیز سے کرو۔ ایک سانس جو لیتے ہو 80 سے زیادہ جراثیم اپنے اندر ڈال دیتے ہو، سانس لینا بند کر دو، جراثیم سے بھی محبت رکھو، ان کے ساتھ بھی ہمدردی رکھو۔ ان کو کیوں اپنے اندر ڈالتے ہو اور کیوں باہر نکالتے ہو؟ ختم کرو یہ سب چیزیں۔ میرے بھائیوں، جہاں تک بات قربانی کی ہے، آپ نے فرمایا کہ عید کے دن سب سے افضل عمل یہ ہے کہ آدمی قربانی کرے، اور پھر پیغام یہاں تک دیا من وجد ساعة فلم يضحي، اگر کسی کے پاس گنجائش ہو قربانی نہ کرے، اس سے کہہ دو فلا يقربن مصلانا، ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ بھٹکے، عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے، نماز پڑھنے کی جگہوں پر بھی نہ آئے۔ کوئی ضرورت نہیں، جو اللہ نے محبت کا ثبوت مانگا تھا وہ نہیں دیا، تو اب کیوں ریاکاری کرنے کے لیے عیدگاہ میں آئے ہو؟ اب کیوں دکھاوے کے لیے عیدگاہ میں آئے ہو؟ جو تم سے محبت کا ثبوت مانگا گیا تھا۔ اتنا مال ہو کہ جو ضرورت سے کچھ زائد ہو، نصاب سمجھ لیجیے، ایک نصاب زکوٰۃ کا ہے، ایک قربانی کا۔ زکوٰۃ کا اور قربانی کا نصاب ہے تو ایک ہی، لیکن دونوں میں ذرا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب بڑھنے والا مال ہو، سونا چاندی بڑھنے والا مال، جیسے مویشی جانور بڑھتے رہتے ہیں، نقدی سامان تجارت، اس پر 1 سال گزر جائے تب زکوٰۃ فرض ہوتی۔ لیکن جہاں تک قربانی کا نصاب ہے، نمبر 1 سال کا گزرنا شرط نہیں، سال گزرے یا نہ گزرے اس سے کوئی مطلب نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مال بڑھنے والا ہو یا نہ ہو، اس کو مثال سے یوں سمجھیے کہ ایک آدمی کے پاس 2 گھر ہیں، ایک گھر میں وہ رہتا ہے، دوسرا گھر یا تو کرائے پر ہے یا خالی پڑا ہوا ہے۔ اب اس آدمی پر قربانی واجب ہے، مال ہے، ضرورت سے زیادہ ہے، چاہے تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو، بڑھنے والا مال ہو یا نہ ہو، سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو، 25-25 ہزار روپے کے موبائل، 50-50 ہزار روپے کے آئی فون، اور کہیں صاحب ہمارے پاس قربانی کی گنجائش نہیں، قربانی کی گنجائش نہیں، اور پھر کیا فائدہ ہے؟ لوگوں میں صدقہ کر دو۔ یاد رکھیے، اگر ملک کے حالات اتنے بگڑ جائیں کہ قربانی پر بالکل پابندی لگا دی جائے، اور قانون جب مسلط ہوتا ہے تو شریعت کے اندر ڈھیل ڈالی جاتی ہے، اس ڈھیل کا نام گنجائش ہے، اس ڈھیل کا نام گنجائش ہے۔ ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، اب قانون کہتا ہے کہ اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا، اسلام کہتا ہے نہیں، پوسٹ مارٹم نہیں ہوتا۔ زندہ آدمی کی جس طرح احترام ہوتا ہے زندگی میں، مرنے کے بعد بھی اس مردے کا احترام اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے باڈی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گنجائش اسلام میں ہرگز نہیں ہے، لیکن قانون کہتا ہے تمہارے یہاں گنجائش ہو یا نہ ہو، پوسٹ مارٹم تو کروانا پڑے گا تاکہ صحیح صورتحال سامنے آئے۔ اب اسلام کہتا ہے کہ گنجائش ہے، کرو۔ یہ جب مجبوری پڑتی ہے تو گنجائش آتی ہے، پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، گنجائش کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گناہ نہیں ملے گا، آپ نے بہت زیادہ دباؤ میں یہ کیا۔ اسی طریقے سے اگر قربانی بالکل بند ہو جائے، قانونی طور پر ختم ہو جائے،
پھر بھی عید کے دن گزرنے کے بعد اس قربانی کی رقم کو غریبوں پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ اس قربانی کی رقم کو عید کے 3 دن گزرنے کے بعد صدقہ کرنا واجب ہے۔ غریبوں کو جان جب بھی نہیں چھوٹتی، اتنی تو گنجائش ہو گئی کہ چلو صاحب حالات ہیں، بالکل ختم ہیں، منع ہے، لیکن پھر بھی وہ رقم جو آپ کے حصے میں آتی تھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قربانی کے تعلق سے کہ آپ ہر سال قربانی کرتے